1947 سے کچھ پہلے کا برصغیر۔ ایک زمین جس پر صدیوں سے مختلف قومیں آباد تھی، لیکن اب سب کچھ بدلنے والا تھا۔ آزادی قریب تھی، مگر ایک ایسا فیصلہ ہونے جا رہا تھا جو آنے والی کئی نسلوں کی تقدیر بدل دے گا۔ دوستو، یہ وہ دور تھا جب بر صغیر صرف ایک جغرافیائی خطہ نہیں تھا، بلکہ مختلف تہذیبوں، مذاہب اور ثقافتوں کا مجموعہ تھا۔ گلیوں میں مختلف زبانیں بولی جاتی تھیں، بازاروں میں مختلف رنگ نظر آتے تھے، اور صدیوں سے لوگ ایک ساتھ رہتے آئے تھے۔ مگر اب حالات بدل رہے تھے۔ برطانوی راج اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا تھا، اور آزادی کی تحریک اپنے عروج پر تھی۔ ہر طرف ایک بے چینی تھی، ایک امید بھی تھی اور ایک انجانا خوف بھی، کیونکہ آزادی کے ساتھ ساتھ تقسیم کی بات بھی ہو رہی تھی، اور کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ اس تقسیم کی قیمت کتنی بھاری ہو سکتی ہے۔ دوستو، جب تقسیم کا منصوبہ سامنے آیا تو یہ صرف دو ممالک پاکستان اور بھارت کی تشکیل تک محدود نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ ایک اور پیچیدہ مسئلہ جڑا ہوا تھا، اور یہ تھا بر صغیر کی سینکڑوں خود مختار ریاستیں جنہیں پرنسلی اسٹیٹس کہا جاتا تھا۔ ان ریاستوں کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ اپنی جغرافیائی، مذہبی اور سیاسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے چاہیں تو پاکستان کے ساتھ شامل ہو جائیں، چاہیں تو بھارت کے ساتھ۔ بظاہر یہ ایک آسان اصول لگتا تھا، لیکن حقیقت میں یہی وہ مقام تھا جہاں سے کئی تنازعات نے جنم لیا، اور ان میں سے سب سے زیادہ پیچیدہ اور حساس مسئلہ تھا مسئلہ کشمیر۔ کشمیر ایک ایسی سرزمین جو اپنی خوبصورتی کے لیے مشہور تھی، لیکن دوستو اس کی اصل اہمیت اس کی جغرافیائی محل وقوع میں چھپی ہوئی تھی۔ یہ علاقہ نہ صرف پاکستان اور بھارت کے درمیان واقع تھا، بلکہ چین کے قریب بھی تھا۔ یہاں سے بہنے والے دریا پورے خطے کی زراعت کے لیے اہم تھے، اور اس کے پہاڑی راستے دفاعی لحاظ سے نہایت حساس تھے۔ یہی وجہ تھی کہ کشمیر صرف ایک خوبصورت وادی نہیں تھا، بلکہ ایک اسٹریٹجک مرکز تھا جس پر کنٹرول کرنا دونوں ممالک کے لیے بے حد اہم تھا۔ دوستو، اس وقت کشمیر کا حکمران مہاراجہ ہری سنگھ تھا۔ وہ ایک ہندو راجہ تھا، جبکہ اس کی ریاست کی اکثریت مسلمانوں پر مشتمل تھی۔ وہ ایک نہایت مشکل صورتحال میں پھنس چکا تھا۔ اگر وہ پاکستان کے ساتھ جاتا تو اس کی اپنی حیثیت خطرے میں پڑ سکتی تھی، اور اگر بھارت کے ساتھ جاتا تو عوام کی اکثریت کے خلاف جانا پڑتا۔ اس لیے وہ ایک تیسرا راستہ اختیار کرنا چاہتا تھا۔ وہ کشمیر کو ایک آزاد ریاست کے طور پر قائم رکھنا چاہتا تھا، لیکن تاریخ ہمیشہ سادہ فیصلوں کو قبول نہیں کرتی۔ ادھر قائد اعظم محمد علی جناح کا موقف واضح تھا۔ ان کا خیال تھا کہ کشمیر اپنی مسلم اکثریت کی بنیاد پر پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے، اور دوسری طرف بھارتی قیادت، جس میں مہاتما گاندھی بھی شامل تھے، کشمیر کو بھارت کے ساتھ دیکھنا چاہتی تھی۔ لیکن وہ بھی اس مسئلے کی حساسیت کو سمجھتے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ہر فیصلہ ایک نئی تاریخ لکھ سکتا تھا، اور ہر تاخیر حالات کو مزید پیچیدہ بنا رہی تھی۔ پھر اکتوبر 1947 میں اچانک حالات نے ایک نیا رخ اختیار کیا۔ قبائلی جنگجو کشمیر کی طرف بڑھے۔ ان کا مقصد کشمیری مسلمانوں کی حمایت کرنا تھا، لیکن اس اقدام نے حالات کو مزید بھڑکا دیا۔ جیسے جیسے یہ جنگجو آگے بڑھے، مہاراجہ ہری سنگھ پر دباؤ بڑھتا گیا۔ وہ اب خود کو غیر محفوظ محسوس کرنے لگا، اور پھر ایک ایسا فیصلہ ہوا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ مہاراجہ ہری سنگھ نے بھارت سے مدد طلب کی، اور اس کے بدلے کشمیر کا الحاق بھارت کے ساتھ کر دیا۔ اس ایک فیصلے نے پورے خطے کو ایک مستقل تنازع میں دھکیل دیا۔ بھارتی فوجیں فوری طور پر کشمیر میں داخل ہو گئیں، جبکہ پاکستان نے اس الحاق کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ یوں پہلی پاک بھارت جنگ کا آغاز ہوا۔ پہاڑوں میں گولیاں گونجنے لگیں، برف سے ڈھکی وادیاں میدان جنگ بن گئیں، اور ایک جنت نظیر خطہ خون کی لپیٹ میں آ گیا۔ یہ جنگ کئی مہینوں تک جاری رہی، اور بالآخر 1948 میں یہ معاملہ اقوام متحدہ تک پہنچا۔ اقوام متحدہ نے جنگ بندی کرائی، اور ایک عارضی حد بندی کر دی گئی، جسے آج ہم لائن آف کنٹرول یا LOC کہتے ہیں۔ لیکن دوستو، یہ لائن صرف زمین کو تقسیم نہیں کرتی، یہ خاندانوں کو جدا کرتی ہے، خوابوں کو توڑتی ہے، اور ایک مستقل بے یقینی کو جنم دیتی ہے۔ دوستو، وقت گزرتا گیا، مگر یہ مسئلہ ختم نہیں ہوا۔ کشمیر کے اندر بھی آوازیں اٹھنے لگیں۔ کچھ لوگ اپنی شناخت اور حقوق کے لیے پرامن جدوجہد کرنے لگے۔ شیخ عبداللہ ایک نمایاں رہنما کے طور پر سامنے آئے، جنہوں نے کشمیری عوام کی سیاسی حقوق اور خود مختاری کے لیے آواز بلند کی۔ ان کی سیاست نے کشمیری عوام کے اندر یہ شعور پیدا کیا کہ وہ اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کر سکتے ہیں۔ لیکن وقت کے ساتھ حالات مزید پیچیدہ ہونے لگے۔ 1980 اور 1990 کی دہائی میں کشمیر میں مختلف مزاحمتی تحریکیں ابھری۔ کچھ گروپس آزادی کے حق میں تھے، کچھ پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتے تھے، اور کچھ بھارت کے ساتھ رہنے کے حق میں تھے۔ ان تحریکوں نے حالات کو مزید کشیدہ کر دیا، اور خطہ ایک طویل تنازع کا مرکز بن گیا۔ لیکن دوستو، ان سب کے بیچ ایک حقیقت سب سے زیادہ اہم ہے، اور وہ ہے عام کشمیری عوام۔ وہ لوگ نہ تو کوئی سیاست دان ہے اور نہ ہی جنگجو، بلکہ صرف ایک عام زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔
وہ اپنے بچوں کے لیے تعلیم چاہتے ہیں، اپنے گھروں میں سکون چاہتے ہیں اور ایک ایسا مستقبل چاہتے ہیں جہاں خوف نہ ہو، لیکن دہائیوں سے جاری اس تنازع نے ان کی زندگیوں کو غیر یقینی بنا دیا ہے۔ آج بھی لائن آف کنٹرول کے دونوں طرف کشیدگی موجود ہے، کبھی حالات بہتر ہوتے ہیں، کبھی اچانک خراب ہو جاتے ہیں۔ لائن آف کنٹرول پر فائرنگ، سیاسی بیانات اور عالمی دباؤ، یہ سب اس مسئلے کو مزید پیچیدہ بناتے ہیں۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اس سب کا مستقبل کیا ہے؟ کیا یہ مسئلہ کبھی حل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ دوستو، کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ مذاکرات ہی واحد راستہ ہے، جہاں دونوں ممالک بیٹھ کر ایک ایسا حل نکالیں جو کشمیری عوام کے لیے قابل قبول ہو، اور کچھ ماہرین کے نزدیک عالمی طاقتوں کو اس میں کردار ادا کرنا چاہیے، جبکہ کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ حالات خود ہی بہتر ہو جائیں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب تک اس مسئلے کو انسانی زاویے سے نہیں دیکھا جائے گا، تب تک کوئی حل ممکن نہیں ہے۔ یہ صرف زمین کا تنازع نہیں ہے، یہ انسانوں کی زندگیوں، خوابوں اور امیدوں کا مسئلہ ہے۔ کشمیر کی کہانی صرف ماضی کی نہیں، یہ حال کا درد بھی ہے اور مستقبل کا سوال بھی۔ شاید اس مسئلے کا حل کہیں نہ کہیں موجود ہے، لیکن اسے تلاش کرنے کے لیے صرف طاقت نہیں بلکہ حکمت، برداشت اور سنجیدگی کی ضرورت ہے۔ کشمیر صرف ایک زمین کا ٹکڑا نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا سوال ہے جو آج بھی زندہ ہے۔ سوال یہ ہے، کیا اس کہانی کا انجام کبھی لکھا جا سکے گا؟ والسلام۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔